واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ 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 ولی مددگار الذین آمنوا ایمان والوں کا، یخرجہم نکال لے جاتا ہے انہیں من سے الظلمات اندھیروں الی النور نور کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم ان کے ساتھی الطاغوت شیطان ہیں، یخرجونہم نکال لے جاتے ہیں انہیں من النور نور سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ اصحاب النار دوزخی ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ علم ترا علم کیا نہیں دیکھا ترا علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الذی اسے جس نے حاجہ جھگڑا کیا ابراہیم سے فی بارے میں ربی ہی ان کے رب ان کے آتاہ دی تھی اسے اللہ نے الملک بادشاہی۔ پیارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ عراق کے بادشاہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر نمرود نے کہا اگر میں رب نہیں ہوں تو پھر تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قیدی کو بلایا جس کو قتل کا حکم ہو چکا تھا اور اسے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ظلم سے شراربور اور عقل سے بہت دور اس توجیہ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر نمرود شدید حیران رہ گیا اور کسی قسم کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک شخص جس کو جو آزاد ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے اس نے قتل کر دیا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے مار تو لیا اس نے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو میرا رب ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے کی طرف سے نکال کے دکھا۔ تو اس پر وہ لاجواب ہو گیا، اب اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اس جب قولا کہا ابراہیم، ایک منٹ جسٹ جی، اس جب کہا قولا ابراہیم نے ربی یا میرا رب الذی جو یخزی جلاتا ہے و یمیت اور مارتا ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قولا اس نے کہا انا میں احیی جلا سکتا ہوں و امیتو اور مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ قولا فرمایا ابراہیم نے فإنا کہ اللہ تعالیٰ یأتی نکالتا ہے بالشمس سورج کو من المشرق مشرق سے، فاتی بہا تو نکال اسے من المغرب مغرب سے، فبہتا تو ہوش اڑ گئے الذی کفر اس کے جس نے کفر کیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی یا اس شخص کی طرح مرہ گزرا علا پر قریۃ ایک بستی، واہیا در حالانکہ وہ خاویۃ گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قالا کہنے لگے انا کیوں کر یخزی زندہ کرے گا ہذہ اسے اللہ تعالیٰ بعد بعد موتہا اس کے ہلاک ہونے کے۔ یا اسی طرح
اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر گزرا، در حالانکہ وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ تعالیٰ اس بستی کے باشندوں کو ہلاک ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرما رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ دوسری وہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ ایک بستی جو چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کا سوال یہ تھا کہ اب یہ یہیں پہ مر جائیں گے، ان کے مطلب سارے بندے نیچے آئے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نبی حضرت عزیز علیہ السلام ایک ایسی آبادی کے پاس سے گزرے جو تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان ہلاک شدہ لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، مطلب اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد زندہ کر کے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ وہ کہنے لگے، ایک آدھ دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہیں اور تمہارے گدھے کو تو مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ گدھے کا گوشت ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں آپ کے سامنے بکھری پڑی ہیں، لیکن کھانے پینے کی چیزیں بالکل تازہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے سامنے ان ہڈیوں سے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مشاہدے کے بعد نہ صرف اس نبی کو اطمینان قلب حاصل ہوا، مطلب سکون حاصل ہوا، بلکہ اس واقعے نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ حقیقت مزید اجاگر کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو 100 سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ لاکھوں سال بعد قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قدرت کی ایک اور مثال، اس 100 سال میں کئی موسم بدلے، سردیاں اور گرمیاں آئیں، بارشیں اور آندھیاں آئیں، جنگلی درندوں اور فضائی پرندوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان حوال سے متاثر ہو کر گدھے کا جسم تو ختم ہو گیا، مگر اسی جگہ کھانے پینے کی چیزیں کیسے تر و تازہ رہیں؟ حالانکہ مردے کا جسم ختم ہونے میں کافی دیر لگتی ہے، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتی ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہی ہے جو گدھے کے ساتھ ہوا، لیکن اگر وہ چاہے تو اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ حوادث و زمانہ کے باوجود کھانا بالکل تر و تازہ رہے۔ اسی طرح قبروں میں عام انسانوں کے اجسام تو ختم ہو جائیں گے، مگر انبیاء کرام کے مقدس جسموں کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، وہ بالکل صحیح و سلامت رہیں گے۔ اس کا ثبوت حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم بہت سیدھا ہو چکا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اجسام کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو زمین ہے وہ انبیاء کرام کے جسم کو نہیں کھاتی، اس پر حرام ہے انبیاء کرام کے جسم کو کھانا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم نے ابھی پڑھا ہے قالا، فرمایا، کم لبثتُ، کئی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا۔ قالا، اس نے عرض کی، لبثتُ، میں ٹھہرا ہوں گا، یومن، ایک دن، او یا بعد یومن، دن کا کچھ حصہ۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کر دیا، ٹھیک ہے، 100 سال گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور فرمایا کہ اسے فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا ہے؟ تو اس نے عرض کی، میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا ایک دن سے کچھ حصہ۔ قالا، اللہ نے فرمایا، بلکہ لبثتُ، تو یہاں ٹھہرا رہا، میعۃ عامٍ، 100 سال۔ فانظر، اب دیکھ، الی، طرف، طعامی کا، اپنے کھانے، و شرابی کا، اور اپنے پینے، لم یتسنہ، یہ باسی نہیں ہوا۔ وانظر، اور دیکھ، الی، طرف، حماری کا، اپنے گدھے، ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیات، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر، اور دیکھ، الی، طرف، العظام، ہڈیاں، کیفا، کیسے، ننشزوہا، ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم، پھر، نکسوہا، ہم پہناتے ہیں انہیں، لحماً، گوشت۔
فلما پھر جب تبینہ حقیقت روشن ہو گئی لہو اس کے لیے قالا اس نے کہا عالم میں جان گیا ہوں انا بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ وہ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن سے کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے، اب ذرا اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے مرے ہوئے گدھے کو بھی دیکھ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ مردہ گردے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر جب حقیقت اس کے سامنے بالکل واضح ہوگی تو اس نے کہا مجھے علم ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب قَالَ عرض کی ابراہیم نے ربی میرے پروردگار ارینی دکھا مجھے کیفا کیسے تحیی تو زندہ فرماتا ہے الموتى مردوں کو۔ اور یاد رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک ایسے مردے پر ہوا جس کا گوشت درندے اور پرندے کھا چکے تھے، صرف ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ مجھے یہ دیکھنے کا شوق ہے کہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میں اس پر پختہ ایمان رکھتا ہوں لیکن صرف کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا علم تھا، مگر اس کے باوجود اس لیے سوال کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ زندگی پر ایمان رکھتے تھے، صرف کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان سکو یہ وہی پرندے ہیں، اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملا دو۔ مانوس مطلب کہ انہوں نے کہا 4 پرندے لو اور مطلب ان کو اپنے ساتھ رکھو تاکہ جب مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو تو تم ان کو پہچان سکو۔ اس کے بعد ان ملے ہوئے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر پھینک دو اور پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم کر کے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے ہڈیاں پر پھر سے اکٹھے ہو کر دوبارہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو کرو آپ ان کو پہلے اپنے ساتھ رکھو کچھ دن، ٹھیک ہے، جب صحیح ان کی پہچان ہو جائے تمہیں تو پھر کیا کرو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر ان کی ہڈیاں پھینک دو۔ تو پھینکنے کے بعد اپنے گھر لوٹو اور واپس ان پرندوں کو بلاؤ تو پھر دیکھنا وہ پرندے تمہارے پاس دوبارہ آ جائیں گے۔ تو یہی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ندا بلند ہوگی تو زمین کے ہر گوشے سے انسان زندہ ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا ایمان امتی کی نسبت بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ امتی صرف اپنے نبی سے سن کر ایمان لاتا ہے، لیکن نبی صرف سن کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے مشاہدہ بھی کراتا ہے، مطلب دکھاتا بھی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خبر اور مشاہدہ برابر نہیں ہو سکتے، مطلب جس نے دیکھا ہے اور جس نے سنا ہے اس میں فرق ہے۔ جس نے دیکھا ہے اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور جس نے سنا ہے اس کا ایمان جو دیکھنے والے کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ قالا فرمایا اولم کیا نہیں تم یقین رکھتے، اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ قالا عرض کی بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے کل بھی میرا دل۔ عرض کی ایمان تو ہے لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قالا فرمایا فخذ تو پکڑ لے اربعۃ 4 من الطیر پرندوں سے، فصرہن پھر مانوس کر لے انہیں الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دے علی پر کلی ہر جبل پہاڑ منہن ان کا جزءاً ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعو انہا بلا انہیں یاتینک کا آئیں گے تیرے پاس سعیاً دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو انا یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب حکیم بڑا دانا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن یہ سوال صرف اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لیں، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا